السلام علیکم۔ بھی کسی کو یاد ہے کہ دبئی میں ابتدا میں کچھ کچی بستیاں بھی ہوا کرتی تھیں؟ یہاں کے پرانی رہائشی جو ہیں ان کے ذہن میں نام ضرور ہوں گے۔ منامہ، کارتون، قصے ستوا، میلوں تک پھیلی ہوئی جھوپڑ پٹی جس میں زیادہ تر ساؤتھ ایشین رہا کرتے تھے۔ یعنی یہ 70s اور 80s تک برقرار رہیں، پھر رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے 69 میں جب میں آیا تھا اور جو میں نے دیکھا تھا اس میں سے کوئی چیز برقرار نہیں ہے۔ دبئی اب ایک جدید شہر بن چکا ہے۔ جب پہلا رمضان آیا تو اس زمانے میں کرایہ دار کے اطراف میں مالک مکان بھی آس پاس ہی رہا کرتے تھے۔ تعمیرات تو اتنی ہوئی نہیں تھیں، الگ الگ بستیاں قائم نہیں ہوئی تھیں، خوشحالی کی آمد شروع ہوئی تھی۔ تو صاحب رمضان میں اگر آس پاس کوئی عرب خاندان آباد ہوتا تھا تو ہریسہ ضرور آتا تھا۔ پورے 30 دن رمضان میں ہریسہ حلیم کی طرح تقریباً اتنی تیز مرچ مسالے نہیں ہوتے اور بہت باریک پسا ہوا ہوتا ہے، یعنی کشمیری ہریسے کی طریقے سے بلا تعطل 30 دن۔ اس کے علاوہ افطار میں بھی شریک ہونے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ الگ الگ پلیٹ میں نکال کے نہیں کھاتے، بلکہ ایک تشت بہت بڑا جو ہم سرونگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ جس میں کھانا لا کے رکھتے ہیں کہ اس میں سے اپنی اپنی پلیٹ میں نکال لو، وہ اسی بڑے تھال میں بریانی آتی تھی۔ اور گوشت کے بھی ٹکڑے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے۔ ہم لوگوں کے یہاں بریانی میں چھوٹے ٹکڑے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربوں میں بہت بڑے بڑے ٹکڑے استعمال ہوتے تھے۔ تو اسی تھال کے ارد گرد ہر چھوٹا بڑا بیٹھ جایا کرتا تھا اور اپنے اپنے سامنے سے کھاتا تھا۔ اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی کہ کھانا ملازمین وغیرہ کھانا لگاتے تھے، لیکن کھانا شروع ہوتے ہی جو ملازمین خود بھی ہاتھ دھو کے پوچھ کے آپ کے ساتھ ہی شریک طعام ہو جاتے تھے، آپ کے ساتھ ہی۔ دوسری چیز جو میں نے اس وقت غور کی تھی ایک نئی، کہ اگر دفتر میں بینک میں کام کرتا تھا تو ایک چپراسی معمولی اگر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر نکل رہا ہے اور کسی نے کہا ان کو بلانا ہے تو وہ ان کے پیچھے دوڑتا ہوا نہیں جائے گا، سر سر سر، وہ وہیں سے آواز لگائے گا اس کا نام لے کے، عبداللہ عبداللہ۔ اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے ابو دھابی کا سفر جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے پہ محیط ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت تک پختہ سڑک کی تعمیر ہوئی نہیں تھی، نیم کچی سڑک تھی جس پہ ہم لوگ گاڑیاں دوڑاتے تھے۔ اور اس زمانے میں ابتدا میں گاڑیوں میں ایئر کنڈیشنر بھی نہیں ہوتا تھا، وہ بھی بعد میں آیا۔ اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ راہ بھٹک جاتے تھے، جا کے کسی ریگستانی ٹیلے پہ پہنچ جاتے تھے، پھنس جاتے تھے، ایسا بھی ہوا۔ تو جب ہم لوگوں کو مقطع برج نظر آتا تھا جو ابو دھابی کے جزیرے میں داخلے کا راستہ تھا، اس زمانے میں تو بہت ہی مشہور مقطع، تو ہم لوگوں کی جان میں جان آتی تھی کہ بھٹکے نہیں، پہنچ گئے۔ تو مجھے یاد ہے اسی زمانے میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ تھا۔ ہمارے ایک دوست بیمار پڑے تھے، وہ المکتوم اسپتال میں داخل تھے، میں ان کی عیادت کے لیے جایا کرتا تھا، تو ان کے پاس ہی بستر پہ ایک مقامی شخص بھی ادھیڑ عمر کا لیکن بزلہ سنچ
اب عربی تو ہمیں زیادہ آتی نہیں تھی اور اس کو اردو ہندی بہت اچھی نہیں آتی تھی، لیکن بس یہ کہ تھوڑا بہت کام چل جاتا تھا، تو بہت ہی ہنسموں کو بدلہ سمجھ تھا۔ تو 3-4 دن کے بعد جب میں دوبارہ پہنچا اپنے دوست کی عیادت کے لیے، تو میں نے پوچھا بھائی ان کا اس کا بستر خالی نظر آیا۔ میں نے پوچھا بھائی یہ موصوف نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ کہنے ٹھیک ہو گئے ہیں اور بڑی مشکل سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ کہنے وہ بدت تھا کہ میں بھی ٹھیک نہیں ہوا، مجھے یہاں اور رہنا ہے 15-20 دن، اچھی طرح علاج کرو۔ ڈاکٹر نے بہت سمجھایا، ایک بڑا مسئلہ بنا، وہ بدت تھا، بڑی مشکل سے رخصت ہوا۔ کہنا نہیں، اچھا میں پھر آؤں گا، دھمکی دے کے گیا ہے۔ اس طرح کے کردار تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ چلیے، تو پھر آپ لوگوں سے بات ہوگی۔